قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام جوانان عزیز و تمام راہروان راہ امامت و ولایت و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے. موضوع ہمارا ان مباحث میں ان شبہائے مبارک ماہ مبارک رمضان میں سنن الہی ہے، اور اس میں بنیادی سنت عبودیت ہے. اور جیسے اشارہ کیا تھا کہ اگر انسان مقام بندگی پہ فائز نہ ہو، عبد الہی نہ بنے اور عزم نہ کرے فرمان بری اطاعت الہی کا، بندگی الہی اختیار نہ کرے، اللہ کی بندگی سے تو نکل جاتا ہے لیکن طاغوت کی بندگی میں گرفتار ہو جاتا ہے، مستکبر کی بندگی میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی مصنوعی و جعلی رب کی بندگی اختیار کر لیتا ہے جو اسے رسوا کرتا ہے. انبیاء کرام لوگوں کو بندگی ہی سکھانے آئے تھے. پہلا پیغام اور آخری ہدایت نبیوں کی، انبیاء کی، الہی نمائندوں کی، رسل و مرسلین کی یہی تھی کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی پیروی و اللہ کی فرمان بری اختیار کرو. قرآن کریم میں ایسی اقوام کا ذکر ہے جنہوں نے انبیاء کا پیغام سنا، بندگی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں عظیم مرتبہ اختیار عطا کیا اور آخرت میں وعدہ عظیم تر دیا ہے. اور جنہوں نے بندگی الہی ترک کی ہے اور بندگی طاغوت و اربابان دیگر اختیار کی ہے، جیسے فرائنہ یا اربابان بدتر از فرائنہ، ہبر و راہب کی بندگی اختیار کی ہے، انہیں اللہ نے دنیا میں رسوا کیا ہے اور آخرت میں وعدہ ہے عذاب بدتر از رسوائی دنیا کا. اسی طرح ائمہ ہدی علیہم السلام، اوصیاء انبیاء و خلفاء انبیاء بھی پیغام بندگی کا ہے. تمام الہی پیشوا ہدایت بشر کے لیے پیغام بندگی دینے آئے ہیں. ہر امام کا پیغام بھی وہی ہے جو نبی کا پیغام ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، فرمان خدا بجا لو، اطاعت اللہ کی کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ مانو اور کسی سے دستور و فرمان نہ لو، فقط خدا کی فرمان بری کرو. ائمہ ہدی علیہم السلام نے جن نسلوں کو اور اقوام کو، ملتوں کو پیغام بندگی دیا، ان میں بھی انبیاء کی امتوں کی مانند دو طرح کے لوگ تھے، جنہوں نے
دعوت آئمہ کو، بندگی کو قبول کیا ہے، اطاعت کی ہے، خدا نے انہیں عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جیسے پیروان و اصحاب مطیع رسول اللہ ہیں، جنہوں نے ہر فرمان رسول اللہ کا مانا، کوئی فرمان اللہ کے رسول کا جو اللہ کی جانب سے تھا اسے ٹھکرایا نہیں ہے، وہ طہارت کے بارے میں ہو، وہ نماز کے بارے میں ہو، روزہ کے بارے میں ہو، حج کے بارے میں ہو، وہ معاشرت کے بارے میں ہو، معیشت کے بارے میں ہو، سیاست کے متعلق ہو، امامت کے متعلق ہو، زعامت کے متعلق ہو، جو فرمان بھی اللہ کی جانب سے رسول اللہ نے ابلاغ کیا ہے انہوں نے قبول کیا ہے، فرمان الہی کو ٹھکرایا نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے ٹھکرایا ہے، انکار کیا ہے، عملاً فرمان الہی نہیں اپنایا، وہ دنیا میں بھی گرفتار ہوئے، مکاروں کے اقتدار کے تحت، اور دین بھی ان کا تباہ ہوا، دنیا بھی اور عاقبت و آخرت بھی ان کی اللہ کے وعدے کے مطابق ویران ہے و عذاب و جہنم ہے۔ ائمہ ہدی علیہ السلام میں سے ہر ہستی کا دور امامت بالخصوص دین کا ایک سبق ہے، جس طرح قرآن کا ہر صفحہ اور ہر آیت اللہ کی ہدایت ہے اور اس کے اندر اللہ کی بندگی، رب تعالیٰ کی بندگی کا درس ہے، اسی طرح انبیاء کرام، معصومین اعظام و ائمہ ہدی علیہ السلام کی حیات طیبہ و سیرت مبارکہ آیات قرآن کی مانند ہدایت ہیں انسان کے لیے اور بندگی کا مورد ہیں۔ اگر اس کی اتباع کریں ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ کی تمام آیات کلام خدا ہیں اور معصومین کے حرکات و سکنات بھی فرامین خدا کے مطابق ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء کرام اپنے آپ کو پہلے قدم کے طور پر مقام بندگی پہ پہنچاتے ہیں۔ نبی اسی ہستی کا نام ہے جو عہد کرتا ہے کہ اللہ کے فرمان کے علاوہ کسی اور منبع کا فرمان نہیں ماننا، اور ہر شرائط کے اندر، ہر حالات کے اندر، ہر قسم کی صورتحال میں اپنے عہد پر پابند ہوتے ہیں۔ طاغوت کی حکومت ہو تو بھی فرمان اللہ کا ماننا ہے، اگر اپنی حکومت ہو، اقتدار نبی کے پاس ہو تو بھی فرمان اللہ کا ماننا ہے۔ اسی طرح معصومین ائمہ ہدی علیہ السلام ان ہستیوں کا نام ہے، وہ شخصیات ہیں اسوات الہی جنہوں نے قدم اول میں اپنے آپ کو مقام بندگی پہ پہنچایا ہے اور عہد و عزم کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنی، اور تا دم حیات اس عہد پر باقی ہیں، قائم ہیں اس عہد کے اوپر، اس عہد کو نبھایا ہے ہر صورت میں۔ ائمہ کا اپنا اقتدار ہو، حکومت ہو، تو بھی بندگی خدا کی کرنی ہے۔ اگر امام یا معصوم نبی خود حاکم ہو، اقتدار ان کے پاس ہو، امت ان کے تابع ہو، مملکت ان کے فرمان سے چل رہی ہو، تو بھی اتباع و فرمان اللہ کا ماننا ہے۔ خود سے فرمان صادر نہیں کرتے، جو کہ بندہ حق نہیں رکھتا اپنی طرف سے فرمان بنا کر اللہ کے فرمان کے بجائے خود سے فرمان صادر کرے اور لوگوں کو اپنا بندہ بنائے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ. کسی بشر کو یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ اسے کتاب دے، حکم دے، حکومت و نبوت دے، اور وہ لوگوں کو دعوت کرے کہ او میرے بندے بنو، میرا فرمان مانو. بندگی پوجا نہیں ہے، فرمان بری ہے. انبیاء اپنا پیغام، اپنے نفس کی بات، اپنی خواہش کی بات، اپنے دل کی بات نہیں کرتے. ترجمان ہیں فقط دین خدا کے، مبلغ ہیں دین خدا کے. فرمان اللہ پہنچانا ہے اور فرمان اللہ پر عمل کرانا ہے. امام بھی پابند ہیں اور یہی بندگی ہے. جس طرح انبیاء کرام کا اظہار بندگی ہے قرآن کریم میں اور دیگر کتب میں، ائمہ ہدا کے کلام نورانی میں اس بندگی کا اظہار ہے. اور سب سے نمایاں نہج البلاغہ کے خطبات میں امیر المومنین علیہ السلام کا اظہار بندگی، اور وہ بھی بہت ہی منفرد انداز کا اظہار بندگی ہے. جس طرح امیر المومنین نے بندگی خدا کا اظہار کیا ہے، یہ منفرد ہے، حتیٰ معصومین کے اندر بھی منفرد ہے. اظہار عبدیت و عبودیت بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں. پیغام بندگی انبیاء کرام نے ابلاغ کیا ہے، لیکن قوموں نے لیا کم ہے. چونکہ متبادل ارباب جہالت کی وجہ سے، بے شعوری کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، ضلالت کی وجہ سے، رب حقیقی کے علاوہ متبادل ارباب میں اقوام ہمیشہ گرفتار رہی ہیں، اسیر رہی ہیں، اسیر ارباب. کبھی سورج چاند ستاروں کے اسیر رہے ہیں، کبھی پتھروں کے، درختوں کے اسیر رہے ہیں، کبھی جانوروں کے اسیر رہے ہیں رب مان کر، اور کبھی فرعونوں کے اسیر ہوئے ہیں، اور کبھی فرعونوں سے بدتر ارباب، احبار اور رہبان، مقدس معابوں کے اور زرپرستوں اور ثروت مندوں کے پیروکار رہے ہیں. انہیں رب مانا ہے، ان ہبر کی پیروی کی ہے. اور ہر زمانے میں یہ تقابل رہا ہے. آج بھی اگر آپ امتحان لینا چاہیں ان لوگوں کا جو دعوے دار ہیں، ہم بندہ خدا ہیں، عبد خدا ہیں، مسلم ہیں، ان کے سامنے دو چیزیں رکھیں آپ. ایک اللہ کا فرمان، قرآن کی آیت، اور ایک ان کے اپنے ہبر کا فتویٰ، اپنے راہب کا بتایا ہوا طریقہ. وہ اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دیں گے لیکن اپنے ہبر اور اپنے راہب کے فرمان پر عمل کریں گے. آج بھی اقوام گرفتار ہیں انہی ارباب میں. فرائنہ بھی ہیں آج، اور ہبر و راہب بھی ہیں، اور ان سے پستر ارباب جو لا یملک ضرا ولا نفعا وہ بھی موجود ہیں. ان کے بھی پجاری موجود ہیں، ان کے بھی اطاعت گزار موجود ہیں، عقیدت مند. آج جو مشاہدہ ہم کر رہے ہیں عصر حاضر کے اندر، اور خصوصاً ارباب طاغوتی نے، ارباب شیطانی جنہیں انسانوں نے ارباب مانا ہے، بنایا ہے، اور جو رب بن کر انا ربکم الاعلی کے دعوے دار ہیں، فرائنہ، اور ان کی مدد کے لیے احبار و رہبان، اس وقت بھی بندگان خدا کو اپنا اسیر بنایا ہوا ہے. پوری زمین کے اوپر یہ شرک عملاً انجام پا رہا ہے.
رب کے علاوہ، رب حقیقی کے علاوہ رب کے بجائے ارباب دیگر کی پرستش انسانی شکلوں میں، فرائنہ کی شکلوں میں اور ہبر و راہب کے روپ میں مدعیان بندگی خدا اصل بندے بنے ہوئے ہیں ان کبرا و سادہ کے، سرداروں کے۔ زبان پر اظہار کرتے ہیں کہ ہم عبد خدا ہیں یا بندگان خدا ہیں، لیکن متوسل ارباب دیگر سے ہیں، متوقع ارباب دیگر سے ہیں، اور امیدوار ارباب غیر اللہ سے ہیں، دیگر اللہ کے علاوہ ارباب سے۔ انہی فرائنہ میں سے ایک فرعون نظام جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے، بالخصوص تشیع کے اوپر، بحرین کا فرعون ہے آل خلیفہ، جنہوں نے عالمی بزرگوار رہبر تشیع بحرین حضرت آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم حافظہ اللہ کو ان کی شہریت، ان کی سٹیزن شپ کو لاغو کر کے، بدخل کر کے اور بحرین سے نکالنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے، ایک حادثہ، ایک واقعہ جو موجودہ زمانے کی فرعونیت اور موجودہ زمانے کی اس اربابیت کا ایک نمونہ ہے۔ اور تشیع گرفتار ہے امام حسن علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، اس آج کے دن تک، آج کی تاریخ تک تشیع گرفتار ہے اس صورتحال میں۔ امام مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور شخصیت اور زمانہ ہر دیگر معصوم ہستی کی طرح مختلف پہلو رکھتا ہے، جو ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے، خصوصاً جو امامت کا پیروکار ہے اس کے لیے ضروری ہے جاننا۔ ہمیں جو امامت بتائی گئی ہے، سکھائی گئی ہے، اس میں عقیدت اور عقیدت کا اظہار کی حد تک بتایا گیا ہے کہ اگر ہم امامت کے مقابلے میں اظہار عقیدت کر دیں، اپنے جوش جذبہ کا اظہار کر دیں، تو یہ پورا حق آپ نے امامت کا ادا کر دیا ہے۔ یا ہنس کے، نعرہ لگا کے، یا رو کے، آنسو بہا کے، اگر آپ نے اپنی عقیدت و محبت ظاہر کر دی ہے، حق امامت ادا کر دیا ہے۔ اب آپ کی گردن پہ کوئی اور حق باقی بچا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا نعرہ اور آپ کا آنسو اس نے نظام الٹ کر دیا ہے کہ اب حق آپ کا ائمہ کے اوپر جا پڑا ہے کہ وہ اس کو حق کا صلہ دیں آپ کو، جو آپ نے ان کے اوپر احسان عظیم کیا ہے اور امامت کے باب میں اتنا اہم قدم اٹھایا ہے آپ نے کہ عقیدت سے، محبت سے نعرہ لگایا ہے، یا عقیدت و محبت سے آپ نے آنسو بہایا ہے اگر، تو اب آپ صاحب حق ہو گئے ہیں، اور ائمہ آپ کے حق کے جواب دہ ہو گئے ہیں کہ وہ اب جواب دیں، وہ صلہ دیں، مدیون وہ ہو گئے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے اس سرزمین میں ہر نسل کو۔ جو نسل اب رخصت ہو رہی ہے اس کا بھی یہی دین ہے، اور جو نسل اس وقت صاحب اختیار ہے اس کا بھی یہی دین ہے، اور جو اگلے مرحلے کے لیے تیار ہے، جوان، نوجوان، ان کا بھی یہی دین ہے کہ امامت کا حق اتنا بنتا ہے، امام مجتبیٰ کا حق ہمارے اوپر کہ ہم ان کی ولادت پہ
قصیدے پڑھیں، رباعیاں پڑھیں، منقبت پڑھیں اور نعرے لگائیں، اور شہادت پہ 28 صفر کو ہم عزاداری کر لیں، گریہ کر لیں. بس اس سے اب حق شیعہ امام حسن پہ جا پڑا ہے کہ اب امام حسن کی باری ہے کہ یہ جو عظیم احسان شیعہ نے کر دیا ہے اس کا جواب دیں، اس حساب کو چکائیں. اس حد تک تو ہمیں سکھایا گیا ہے، اور ہماری قوم کی خوبی یہ ہے کہ جو اسے سکھایا جاتا ہے خوب سیکھ لیتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تہ دل سے. چونکہ اتنا ہی حق ہے کہ ہمارا کام عقیدت و محبت کا اظہار کرنا. بس اسی نے ایک بہت بڑا خلل پیدا کر دیا اس دینداری نے. یہ دینداری حبر و راہب نے پرچار کی ہے. حبر و راہب نے بتایا ہے کہ دین تشیع یہ ہے. حبر و راہب جنہیں کہا تھا کہ بہت بدتر ہیں فرائنا سے، یہ رب، یہ ارباب تقدیر بدل دیتے ہیں، یہ ارباب وہ ستم کرتے ہیں جو ساری دنیا کے فرعون مل کر بھی نہیں کر سکتے، جہت بدل دیتے ہیں. انبیاء نے جو جہت مقرر کی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، فرمان سے، حبر و راہب اس جہت کو بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، اور قومیں اس کو حبر و راہب کی بات پہ قائم رہتی ہیں. مثلا عیسیٰ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں اللہ کی بندگی کروانے کے لیے. راہب آ کر لوگوں کو کہتا ہے کہ عیسیٰ جو رب آپ کو بتا رہا ہے وہ نہیں، خود عیسیٰ رب ہے. ایک رب عیسیٰ نے متعارف کروایا، ایک رب راہب نے بتایا. عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب ہے، راہب نے کہا کہ خود عیسیٰ رب ہے. اب آج پیروان مسیحیت سے پوچھیں انہوں نے کس کی بات مانی، عیسیٰ کی مانی یا راہب کی مانی؟ راہب کے مذہب پر ہیں، عیسیٰ کے مذہب پر نہیں ہیں. مسیحیت، آج کی عیسائیت رہبان کے راہ پر ہے، نہ عیسیٰ کی راہ پر، نہ انبیاء کی راہ پر. خوب اسی طرح آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، امیر المومنین نے رب حقیقی اپنے پیروکاروں کو بتایا ہے، رب علی. دعائے کمیل میں جس رب کے حضور میں خضوع ہے، خطبات نہج البلاغہ میں جس رب کی توصیف ہے، جس رب کی تعریف ہے، وہ رب امیر المومنین نے اپنے پیروکاروں کو بتایا. اور پھر اسی قوم میں حبر و راہب پیدا ہوئے اور انہوں نے بھی بتایا، انہوں نے کہا خود علی تمہارا رب ہے. کس کی بات مانی؟ علی کی بات مانی، اللہ کو رب مانا، یا راہب کی بات مانی اور علی کو رب مان لیا؟ حبر و راہب نبیوں کی زحمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، پائمال کر دیتے ہیں. اور اس طرح امامت کا حق ادا نہیں ہوتا، اور امام ہدایت بشر کا ذریعہ، وسیلہ، نجات انسانیت کا ذریعہ خود طاغوتوں کے اور مکاروں کے نرغے میں آ جاتا ہے. امام مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی، حیات مبارکہ کا پہلو جو امام کا نام آتے ہی ذہنوں میں آتا ہے، فوراً
دو قسم کے فتنوں میں امام گر جاتے ہیں، دو فتنوں میں، دو مکر ہیں، دو سازشیں ہیں، اور ان کے اندر وسیلہ نجات امت، ذریعہ نجات امت محصور ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ حصر امامت کا ختم نہیں ہوتا، 1437 سال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حصر جو امامت کا ان دو طبقوں نے کیا، ابھی تک یہ محاصرہ اٹھایا نہیں ہے۔ یہ محاصرہ ایک طرف سے یہ خود امام علیہ السلام کے اپنا فرمان ہے، اپنے بارے میں اور اپنے زمانے کے بارے میں، کہ ایک طرف دشمن ہیں، مکار، سازشی اور اقتدار پسند، اقتدار طلب، اقتدار پرست، اور اقتدار کی خواہش میں اندھا، جو اقتدار میں آنے کے لیے ہر قدم اٹھا بھی رہا ہے اور اٹھا بھی سکتا ہے۔ ایک طرف یہ فتنہ ہے، اور دوسری طرف ساتھی ہیں جن کے ذریعے سے امام نے اس مکار کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور امام خود فرماتے ہیں کہ ان کا بھی مکر جو دشمن سے بدتر ہے، اور ان دونوں کے درمیان امامت محصور ہے، اور وہ محاصرہ امامت کا مستمر و مستدام ہے، آج بھی ہے۔ دونوں طبقات امامت کو محاصرے میں لیے ہوئے، وہی حالت ہے امامت کی جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے کی تھی۔ بقول بعض اساتید کے کہ حصر امامت کے بعد ممکن ہوتا ہے۔ پہلے امامت محجور ہوتی ہے، پھر امام محجور ہوتا ہے۔ پہلے امامت سے دور ہوتے ہیں لوگ، پھر امام سے دور ہوتے ہیں لوگ۔ پہلے ولایت محجور ہوتی ہے، پھر ولی تنہا ہوتا ہے۔ امامت سے پہلے دور ہوتے ہیں، امامت سے دور ہو کر، ولایت سے دور ہو کر کہاں جاتے ہیں لوگ؟ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کیا ہے؟ حق سے اگر انسان دور ہوا، ایک قدم دور ہوا تو بھی گمراہی ہے، 10 قدم دور ہوا تو بھی گمراہی ہے۔ حق سے دور ہو کے شمال کو جائے تو بھی گمراہی ہے، حق سے دور ہو کے جنوب میں جائے تو بھی گمراہی ہے، حق سے دور ہو کے مشرق چلا جائے تو بھی گمراہی ہے، مغرب کو چلا جائے تو بھی گمراہی ہے۔ حق کے محور سے ہٹنا گمراہی ہے۔ حق سے ہٹ کے پھر تولنا اس کو کہ یہ کم گمراہی ہے، یہ زیادہ گمراہی ہے، یہ چھوٹا شر ہے، یہ بڑا شر ہے، اور عقل مندی چھوٹا شر اپنانے میں ہے۔ ہبر و راہب جو تحریف کرتے ہیں دین میں، ہبر کا کام یہ تھا، عالم محرف جو دین میں تحریف بگاڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بندگی خدا سے انہیں دور کرتا ہے۔ جس طرح ہبر یہود آیات تورات پڑھ کے اور عیسیٰ کی نبوت سے لوگوں کو دور کرتا ہے، اپنا پیروکار بنانے کے لیے، اپنی جماعت مضبوط کرنے کے لیے ہبر آیات میں تحریف کرتا ہے۔ ائمہ کے زمانے میں بھی یہ کام ہوا۔ ایک آیت ائمہ کے زمانے میں شعار بن گئی تھی، امیر المومنین کے زمانے میں نعرہ تھا خوارج کا، قرآن سے نعرہ انہوں نے لیا تھا، جیسے بعض لوگ قرآن سے نعرہ لے لیتے ہیں۔ خوارج نے قرآن کریم سے یہ نعرہ اٹھایا
ان الحکم الا للہ آیت قرآن ہے، حکومت صرف اللہ کی ہوگی، باقی کسی کو حق حکومت نہیں ہے۔ اب یہ آیت قرآن کی ہے، انکار نہیں انسان کر سکتا۔ جو انکار کرے اس آیت کا، قرآن کو جھٹلایا ہے، جو قرآن کو جھٹلائے دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو کیا خوارج نے جو نعرہ اپنایا کس کے لیے؟ علی کی حکومت کے انکار کے لیے، ولایت کے انکار کے لیے آیت قرآن نکالی، نعرہ بنایا آیت قرآن سے، ان الحکم الا للہ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بہل باطل، حق کا کلام لے کر باطل کی تفسیر کر کے اور باطل کا نتیجہ لے کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اسے۔ خوب اسی طرح احادیث ہیں، احادیث کے جملے بھی نعرے بنے ہیں، شعار بنے ہیں مختلف ادوار میں۔ اور حبر کی یہ مہارت ہے کہ نامقدس کاموں کے لیے مقدس نعرے بناتا ہے۔ راہب میں یہ مہارت ہے، نامقدس کاموں کے لیے مقدس پرچم بناتا ہے۔ راہب و حبر مہارت یہ رکھتے ہیں کہ پلید ترین کاموں کے لیے پاک ترین جھنڈے بنا لیتے ہیں اور ان کے نیچے بیٹھ کر یہ پلیدی انجام دیتے ہیں۔ یہ حبر و راہب کی مہارت ہے۔ اس لیے فرعونوں سے بدتر رب ہیں یہ۔ فرعون بھی بدتر ہیں لیکن ان سے بدتر امام فرماتے ہیں حبر و راہب ہیں۔ چھوٹا شر اور بڑا شر کیا ہے کہ مثلا علی حکمران نہ ہو، حاکم نہ ہو، اس کو طے کر لیا کہ ولایت نہ ہو، امامت نہ ہو، اس کو صفحے کو بند کرو، یہ کتاب امامت بند کرو، ولایت کی کتاب بند کرو۔ اب باقی میں دیکھو کہ بڑا شر کون سا ہے، چھوٹا شر کون سا ہے، اس کو نہیں کھولنا، کیونکہ باقی اس کو بند کرو گے تو پیچھے شر ہے۔ اب اس میں سے چننا ہے چھوٹا شر اور بڑا شر، اور پھر حدیث بھی ساتھ رسول اللہ کی بیان کر دیں، امام کی حدیث بھی ساتھ بیان کر دیں کہ عقل کس کو کہتے ہیں، چھوٹے اور بڑے شر میں سے چھوٹا شر چن لینے کو عقل کہتے ہیں۔ تو بڑے عقل مند کون ہیں؟ جنہوں نے امامت و ولایت کا دروازہ بند کر دیا، پیچھے شر رہ گیا، اس شر میں ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، اور چھوٹے شر کو چن لیا اور کہا دیکھا کتنے عقل مند ہیں، اور عقل مندی کی سند بھی ہمیں امام نے دی ہے کہ ہم سے بڑا عقل مند کوئی اور نہیں ہے۔ کہ اگر انسان اس طرح سے کرے کہ توحید کا دروازہ بند کر دیں، خدا پرستی کی کتاب بند کر دیں اور ارباب دیگر میں آ جائیں، رب حقیقی کو چھوڑ دیں، آپ رب حقیقی ترک کر دیں، وہ بند کریں، اس کی بات نہ کرنا رب حقیقی کی۔ اب بعد میں دوسرے ارباب ہیں، ان میں کچھ بہت برے ارباب ہیں، کچھ چھوٹے ارباب ہیں تو برے سارے، لیکن کچھ تھوڑے برے ہیں، کچھ زیادہ برے ہیں، اور عقل کہتی ہے کہ چھوٹے برے کو رب مان لو آپ۔ اور یہ حدیث بھی ہے، معصوم فرماتے ہیں عقل کیا ہے کہ چھوٹے اور بڑے شر میں جب آ جاؤ تو چھوٹا شر اپنانا عقل مندی ہے، نہایت عقل مندی ہے۔ توحید نہیں کھولنا، کتاب توحید، رب کی بندگی کی کتاب نہیں کھولنا، رب الحقیقی کی کتاب نہ مت کھولو، یہ سبق نہ پڑھاؤ۔ اب باقی ارباب میں سے دیکھو بہترین نظام کون ہے تمہارے لیے، یہ حبر و راہب کا وہ سبق ہے جو نبیوں کے دور سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا عہد اس لیے بہت اہم ہے سب کے لیے، اور خصوصاً شیعہ کے لیے اور آج کی شیعہ نسل کے لیے، تاکہ اپنے زمانے کے مسائل کو حقیقتاً سمجھ جائیں۔ عہد
امام آئینہ ہے. جس طرح قرآن کریم نے عہد انبیاء رسول اللہ کی امت کو بتایا ہے اور ساتھ فرمایا ہے ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس میں قصہ ہے موسیٰ اور فرعون کا، اور آپ تلاوت کریے اپنی قوم پر، پڑھائیے اپنی قوم کے نصاب میں رکھیے داستان موسیٰ و فرعون. امامت ہے ایک طرف ولایت اور ایک طرف طاغوتیت، موسیٰ و فرعون. یہ داستان اپنی قوم کو پڑھائیے، سکھائیے. اس داستان میں ماجرا کیا ہے، شروع کہاں سے ہوتی ہے، اس کے نشیب و فراز ہیں، اس میں کردار ہیں. ایک بہت خوبصورت داستان قرآنی حقیقی جس پہ کئی قسطیں فلم بن سکتی ہے. قرآنی فلم ابھی بنائی ہیں، بعض لوگوں نے کوشش کی، اچھی بنائی ہیں، جس پہلو کو دکھایا ہے اچھا دکھایا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک فلم ڈائریکٹر، فلم پروڈیوسر وہ قرآن کو کتنا سمجھ سکتا ہے. مثلا اس کو حضرت یوسف کی جب فلم بناتا ہے تو اس میں صرف زلیخا ہی اس کو نظر آتی ہے بس، اور تو اس کو کوئی خاص داستان میں چیز دکھائی نہیں دیتی. تو ایک فلمی اداکار یا فلمی دنیا کا ایک شخص اگر قرآن کی طرف آتا ہے بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھی علامت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ قرآن شناس نہیں ہیں، دین شناس نہیں ہیں. یہ کام تو دین شناسوں کو کرنا چاہیے کہ یہ داستان، جس طرح نبیوں کو یہ داستان اللہ نے فرمایا کہ نازل میں کر رہا ہوں، بتانی آپ نے ہے، پڑھانی آپ نے ہے. نتلو علیہ کا، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، آپ قوم کے اوپر تلاوت کریں. یتلو علیہم، نبی یہی داستان اپنی امت کو سنائیں. کس کی؟ موسیٰ و فرعون کی داستان، جس میں خواتین ہیں، جس میں موسیٰ ہے، جس میں اخت موسیٰ ہے، جس میں زوجہ فرعون ہیں، جس میں بنی اسرائیل ہیں، جس میں شعیب ہیں، جس میں عبد صالح ہیں. ایک لمبی داستان ہے قرآن کی، بہت خوبصورت مجسم ایک سبق بنتا ہے اگر کوئی قرآن فہم، قرآن شناس انسان قرآنی روح کو منتقل کرے. چونکہ ان فلموں کے اندر آپ اگر غور کریں تو وہ چیز جو نہیں ہوتی ہے شان انبیاء وہ بھی ان سے منسوب کر کے دکھائی جاتی ہے. اپنی کوشش کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، میں ان کی تنقید نہیں کرتا، لیکن قرآن منتقل نہیں کر سکیں وہ فلمیں جو کچھ قرآن فرمانا چاہتا ہے. اور قرآنی مثالوں میں، ان آئینوں میں امتوں کو جو آئینہ سابقہ امتوں کا قرآن دکھانا چاہتا ہے وہ بنا نہیں آئینہ. نہ مفسر جب اس داستان میں آتا ہے تو وہ اس بات میں لگ جاتا ہے کہ فرعون عربی لفظ ہے، عجمی لفظ ہے، عبری لفظ ہے، فرعون پہ زیر ہونی چاہیے، زبر ہونی چاہیے، پیش ہونی چاہیے. فرعون کے بارے میں سیبویہ نے کیا کہا ہے، خلیل وی نے کیا کہا ہے، اور فلاں نے کیا کہا ہے، اور فرعون کتنی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. فرعون، یہ تفسیر ہو رہی ہے داستان موسیٰ و فرعون کی. مفسر قرآن آ کر زیر و زبر فرعون کی ٹھیک کر رہا ہے، جبکہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم آپ کو قصہ بتاتے ہیں، فرعون و موسیٰ کا نبا بتاتے ہیں، اور آپ نے اپنی ملت کو یہ نبا دینی ہے، یہ خبر، یہ گزارش، یہ داستان ان کو بتانی ہے. یہ آئینہ ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو دیکھیں. قرآن کی ساری داستانیں آئینہ ہیں امت اسلامیہ کے لیے، ان کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام کا عہد و یہ زمانہ، یہ بھی آئینہ ہے آج کے ماحول کو دیکھنے کے لیے. خود بھی توجہ طلب موضوع ہے تحقیقی اور علمی پہلو سے، لیکن اس وقت ہدایت ہے اس کے اندر جب موجودہ نسل کو اصل رمز و راز سمجھ میں آ جائے.
امام حسن مجتبی علیہ السلام کا عہد وہ ہے جس میں امامت کا موضوع کتاب امامت بند کی جا رہی ہے اور پھر کھلی نہیں. امامت بطور نظام، اللہ کا نظام، بندگان خدا کے لیے، رب کا نظام، بندوں کے لیے مختلف عناصر کی طرف سے مل کر بند کیا جا رہا ہے. یہ موضوع بند کرو، اس کو یہ نہ چھڑے، اس کی بات نہ کرو، کتاب امامت سمیٹ لو، بند کرو. نبض کتاب وراء الظہر، قرآن نے اس حالت کا نام لکھا ہے جب ایک قوم اللہ کے کتاب کو، اللہ کے نظام کو پس پش ڈال دیتی ہے، پیچھے پھینک دیتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے امامت کے عہد کو بند کیا سب نے مل کر، اور بند چلا آیا، پھر آج تک بند ہے، اور اسے کھولنے نہیں دیتے. یہ کتاب نہ کھلے، بند ہی رہے. امامت کی کتاب بند رہے. عقل مند ہو تو امامت کے بعد اب دیکھو کہ چھوٹا شر کون سا ہے، بڑا شر کون سا ہے. امامت کو نہیں کھولنا، چونکہ وہ عقل مندی نہیں ہے، اس سے بے وقوف لگنے شروع ہو جاؤ گے. اگر عقل مند ہو تو شر میں ہی رہو، چھوٹے اور بڑے شر میں سے ایک کو چنو. خیر کی طرف نہیں دیکھنا، چونکہ وہ بند کر دی کتاب ہم نے. اب تمہارا قیامت تک سروکار چھوٹے اور بڑے شر سے ہے. اگر چھوٹا شر چن لیا تو بہترین ہو، بڑا شر چن لیا تو نقصان ہوگا آپ کو. اور یہ کتاب کیوں بند ہوئی، کیسے بند ہوئی؟ اللہ کا فرمان جو بندوں کے لیے تھا، اطاعت کا، ولایت کا، امامت کا نظام، کس ترتیب سے، کس تدبیر سے بند ہوا، کس مکر سے بند ہوا. پھر دیکھیں کہ آیا امام حسن کا حق ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور کیا ہے یا نہیں کیا آج تک. کسی بھی نسل نے، جتنی نسلیں امام حسن علیہ السلام کے بعد سے آج تک گزری ہیں اور آج ہم ہیں، خود سوچیں کہ حق کیا ہے ادا امام حسن کا. ربائی لکھ دینا، قصیدہ پڑھ دینا، منقبت کہہ دینا، مجلس رکھ دینا، جشن رکھ دینا، اور ایک بے خبر لا علم سے آ کے اس موضوع پہ گفتگو کروا دینا، نعرے لگا دینا، شہادت پہ آ کے شبیہ تابوت بنا دینا، اٹھا لینا اس تابوت کو، کندھا دے دینا، رو لینا، اور پھر کہہ دینا امام حسن کا حق تو میں نے ادا کر دیا، امام سبت اکبر کا حق تو میں نے ادا کر دیا. پہلے ماجرا کو سمجھو، پھر دیکھو حق ادا ہوا یا نہیں، اور حق تھا کیا. امام مجتبی علیہ السلام کی حدیث ہے اسی کتاب میں، جیسے امام عسکری علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہے تھے ہم اس موضوع میں، اسی موضوع سے مرتبط حدیث ہے. یہ بھی اپنے ہمارے عبودیت کے موضوع سے مربوط ہے یہ حدیث. امام مجتبی علیہ السلام سے یہ کتاب احتجاج ہے. اس کتاب کا نام ہے الاحتجاج. یہ احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی کی کتاب ہے. احتجاج تبرسی کے نام سے مشہور ہے. جلد دوم میں احتجاجات امام حسن علیہ السلام، اور اس میں ایک طبقہ آیا اور اس نے آ کر امام حسن علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ آپ نے امیر شام کے ساتھ مصالحت کیوں کی ہے، صلح کیوں کی ہے. مصالحت کا مطلب یعنی کتاب امامت بند کرنا، اور آمریت شروع ہوئی، ملوکیت شروع ہوئی، خلافت بھی بند ہوگی. اہل سنت کے بقول نظام دین خلافت ہے، یہ بھی بند ہوگی کتاب. اس مصالحت سے یہ کتاب بھی بند ہو گئی، خلافت کی بھی. اہل سنت بھی اب خلفائے راشدین
جن کو کہتے ہیں یا عرصہ خلافت آگے نہیں بڑھاتے، امیر شام تک نہیں بڑھاتے آگے، انہیں 4 خلیفوں تک رک جاتے ہیں، آگے جرت نہیں ہوتی کہ انہیں بھی کہیں یہ خلیفے ہیں، چونکہ وہ خلافت نہیں تھی۔ خلافت یہ پہلے بتایا ہوا ہے آپ کی خدمت میں آگاہی کے لیے جوانوں کی، چونکہ بعض اوقات وہ ابتدائی چیزیں بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اصل ہماری معرفت کا ذریعہ ہے سب سے بڑا میڈیا، اور وہاں جگت بولنے والے، یہ معلمین ہیں پاکستانی قوم کے، جگت باز۔ مثلا ابھی ہم جگت کا مقابلہ رکھیں اگر اس کارگاہ کے اندر، تو آپ دیکھیں مہارت لوگوں کی جگت میں کیا عالی شان مہارت ہے۔ دوسرے درجے پر ہیں یہی افواہیں، SMS، فیس بک، یہ دین بھی سمجھنے کا ذریعہ ہے، قومیات، سیاست، عالمی مسائل، لوکل مسائل، یہ ہے جوان اس کو منبع سمجھتے ہیں۔ ان چیزوں سے قرآن بھی اگر سمجھیں تو فیس بک سے سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب آئی کہہ رہے تھے جی میں بڑا استفادہ کرتا ہوں آپ کے بیانات سے اور آپ کی باتوں سے۔ کیسے کرتے ہیں؟ ہماری کتابیں ہیں آپ کے پاس، میگزین ہمارا جاتا ہے، مجلہ مشرب ناب جاتا ہے۔ کہا نہیں، وہ تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی مجلہ بھی ہے یا نہیں، اور کتاب بھی میں نے کوئی نہیں پڑھی۔ خوب ایک اور منبع ہے کہ اپنی ہماری ویب سائٹ ہے اسلامی مرکز، اس سے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، فیس بک پہ جو کلپس آتے ہیں آپ کے اور ان پر جو کمنٹس آتے ہیں میں بہت استفادہ کرتا ہوں ان سے۔ وہ آپ دیکھیں کہ کہاں سے جا کے، اور یہ اتنی عام عادت ہے کہ حتیٰ یہ بعض ہمارے عزیزان جامعہ کے اندر رہتے ہیں، مثلا ابھی آج گفتگو ہو رہی ہے، یہ گفتگو یہ فیس بک پہ ہی دیکھیں گے، ابھی موجود ہیں ادھر ہی جامعہ کے اندر ہی ہیں، اور ابھی ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہاں نہیں سنیں گے، بعد میں ممکن ہے یہ گفتگو ویب سائٹ پہ آ جائے، وہاں سے بھی نہیں سنیں گے، بعد میں ممکن ہے یہ گفتگو کتابی شکل میں چھپ جائے، وہاں بھی نہیں پڑھیں گے، مشرب ناب بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ بھی فیس بک پہ دیکھ کے اور وہاں سے آ کے پھر دوسرے دن خود مجھے بتاتے ہیں جی کہ کیا کہا آپ نے، فیس بک پہ دیکھا ہم نے، ہیں جامعہ کے اندر ہی رہتے ہیں۔ خوب یہ زیر قومی مزاج ہے ہمارا، دین فہمی کے، دین شناسی کے منابع ہمارے پاس یہ ہیں، تو حالت پھر یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں ابتدائی چیزوں کا بھی نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا۔ مثلا جمہوریت کیا ہے، انتخابات کیا ہیں، دستوریت کیا ہے، امامت کیا ہے، خلافت کیا ہے، یہ تو بہت ابتدائی چیزیں ہیں جو انسان کو، ہر آدمی کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں معلومات عامہ کا حصہ ہے، عمومی معلومات کا حصہ ہے، یہ تو ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے، جو بھی ابتدائی تعلیم رکھتا ہے مڈل میٹرک تک، اس سب کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیزیں، لیکن ہوتی نہیں ہیں عموماً۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں آگاہی کے لیے، امامت اس نظام کو کہتے ہیں جس میں قانون اللہ کا ہے، حکومت اللہ کی ہے، اور حاکم بھی اللہ کا ہے۔ قانون بھی اللہ کا، حکومت بھی اللہ کی، حاکم بھی اللہ ہی نے مقرر کرنا ہے، یہ امامت ہے۔ خلافت میں قانون اللہ کا ہے لیکن حاکم عوام کا ہے، حاکم خود لوگوں نے چننا ہے، اس حاکم نے اللہ کا قانون لاگو کرنا ہے، یہ خلافت ہے۔ اور جمہوریت جس میں قانون بھی لوگوں کا ہے اور حاکم بھی لوگوں کا ہے، جو سب سے بہترین عالیشان نظام ہے، لوگوں کا پسندیدہ جمہوریت ہے کہ دونوں چیزیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، قانون بھی، اور لہذا فاصلہ ہے ان میں۔ آمریت میں لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ حاکم لوگوں کا ہے نہ قانون لوگوں کا ہے، یہ چوتھا نظام ہے، آمریت، ملوکیت، جس میں حکومت ایک شخص کی ہے یا ایک خاندان کی ہے، قانون بھی اسی شخص اور اسی خاندان کا ہے، لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ امامت میں قانون اللہ کا ہے، حاکم بھی اللہ کا ہے۔ خلافت میں قانون اللہ کا ہے، حاکم لوگوں کا ہے۔
جمہوریت میں قانون اور حاکم دونوں لوگوں کے ہیں، احمریت میں کچھ بھی نہ اللہ کا ہے نہ لوگوں کا ہے، نہ قانون اللہ کا ہے نہ حاکم اللہ کا ہے، نہ قانون لوگوں کا ہے نہ حاکم لوگوں کا ہے، بلکہ ایک خاندان یا ایک شخص ہے، وہ حکومت بھی اسی کی ہے اور قانون بھی اسی کا ہے، فرمان بھی اسی کا چلنا ہے، وہ رب ہے۔ امامت کا در جب کتاب بند کی اور پھر اس کے بعد بند ہی رہی، کسی نے نہیں کھولی، کیسی ہوئی یہ کتاب امامت بند؟ پھر اس تناظر میں ہم نے آج دیکھنا ہے، آج کی صورتحال جو پیش آئی ہے۔ یہ روایت ہے کتاب احتجاج میں، احتجاجہ علیہ السلام علی من انکر علیہ مصالحت معاویہ ونسبہ الی التقصیر فی طلب حقہ۔ اپنے ہی گروہ میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے، امام حسن کے اپنے ساتھیوں میں سے ایک گروہ اٹھا اور آ کر اپنے امام پر اعتراض کیا انہوں نے کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا فیصلہ کیا، حکومت آپ نے معاویہ کو دے دی، امیر شام کو دے دی ہے، اور اس طرح آپ نے اپنے حق پر اصرار نہیں کیا، کوشش نہیں کی اس کو بچانے کے لیے، اور آگے تک چلے گئے۔ بعض اس میں تو بہت تند تھے کہ آپ نے دین نہیں بچایا، آپ نے امت نہیں بچائی، آپ نے فلاں نہیں بچایا، اور بعض اس سے بھی آگے چلے گئے، اور بعد میں بڑے بڑے رہبر بھی بنے، یہی جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو تکلیف دہ باتیں کی، یعنی فسق و فجور والی باتیں کی امام حسن مجتبیٰ سے، متہم کیا، تہمت لگائی امام مجتبیٰ پر۔ یہ بعد میں بڑے بڑے لیڈر بنے، بہت بڑے لیڈر بنے۔ ان میں ایک شخص جنہوں نے یہ کام کیا، بہت بڑا لیڈر اس زمانے کا، سلیمان ابن سرد خزاعی، جس نے امام مجتبیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچائی۔ اور ایک ان کے مقابلے کا لیڈر جو ان سے بھی زیادہ مشہور ہوئے، انہوں نے بھی امام مجتبیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچائی۔ وہ ایسی باتیں کی جو ابھی زبان پہ لانا بھی انسان کے لیے سخت ہوتا ہے۔ مثلا یہی جو بعد میں بڑے لیڈر بنے اور قوم نے بڑا ان کا ساتھ دیا، اخلاص ان کا نظر آیا، مجسمہ اخلاص بن گئے، یہی سلیمان ابن سرد، اس نے امام مجتبیٰ علیہ السلام کو آ کر کہا، تنزن، طعنے کے طور پر کہا کہ اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، آپ نے ذلیل کیا ہم سب کو۔ یہ بہتان امام مجتبیٰ پر اس شخص نے باندھا۔ اور جو دوسرا لیڈر جو بہت مشہور ہے، جس کے آپ بھی بہت معتقد ہیں، وہ اس سے بھی تندتر نکلے۔ یہ لوگ سلیم ابن قیس کی نے یہ روایت نقل کی ہے، قال لما قام الحسن بن علی ابن ابی طالب علی المنبر حين اجتمع مع معاویہ فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، جب اعتراض ہوا امام پر اور امام ممبر پہ گئے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے، تو یہ فرمایا، ایھا الناس ان معاویہ زعم انی رأیتہ للخلافۃ اہلا ولم ارى نفسی لہا اہلا، کہ یہ جو آپ سن رہے ہو معاویہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ امام حسن اپنے آپ کو خلافت کے اہل نہیں سمجھتے تھے اور مجھے اہل سمجھا اس لیے مجھے دے دی ہے، یہ جو آپ سن رہے ہو یہ جھوٹ ہے۔ وَكَذَبَ معاویہ، یہ جھوٹ ہے، اس کا ہرگز ایسے نہیں ہے۔ انا اولی الناس بالناس فی کتاب اللہ وعلی لسان نبی اللہ، کتاب خدا کے مطابق اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی زبان سے میں اولا ہوں خلافت کے لیے، چونکہ امامت میں حاکم اللہ کی طرف سے ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے میں ابھی بھی، صلح کے بعد بھی ابھی بھی میں اولا ہوں حاکمیت و حکومت و خلافت کے لیے، اور اس پر کتاب خدا بھی گواہ ہے اور قول رسول اللہ بھی گواہ ہے۔
فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَوْ أَنَّ النَّاسَ بَايَعُونِي وَأَطَاعُونِي وَنَصَرُونِي، میں تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ شرعی قسم ہے جو روزے میں اگر جھوٹ سے کھائی جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، اللہ پر اگر خصوصاً لگایا جائے بہتان۔ قسم ویسے بھی نہ کھائیں، سچے ہوں تو بھی نہ کھائیں، قسم کی تاکید نہیں کی گئی۔ ہم تو ویسے کہہ دیتے ہیں قسم ہے، شرعی قسم جو علماء لکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ باللہ کہیں، باللہ یہ حقیقت ہے، باللہ یہ بات غلط ہے، اس کو قسم کہتے ہیں۔ اور بہت بڑا قدم ہوتا ہے، قسم کھانا سب سے بڑا قدم ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی یہ قسم کھا لو یا مجھے 10 لاکھ روپیہ دے دو، تو آپ 10 لاکھ روپیہ دے دیں، قسم نہ کھائیں۔ قسم زیادہ بھاری ہے 10 لاکھ روپے سے، منع کیا گیا ہے کہ دوڑ کے قسمیں نہ کھایا کرو۔ لیکن امام یہاں پر آ کر قسم کھا رہے ہیں، اقسم باللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے بیعت کرتے، میرے تابع ہوتے، بایعونی واطاعونی، اور میری اطاعت کرتے، ونصرونی، اور میرے حامی و ناصر ہوتے، لَأَعْطَتْهُمُ السَّمَاءَ قَطْرَهَا وَالْأَرْضَ بَرَكَتَهَا، تو اس صورت میں اللہ کا وعدہ ان کے لیے پورا ہو جاتا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے فرمان پر عمل کرو، اطاعت کرو، بجا لو، آسمان سے اور زمین سے تمہارے لیے برکتیں نازل ہوں گی اور اگیں گی، زمین و آسمان برکتیں دینے والے بن جائیں گے۔ وَلَمَّا طَمَعْتَ فِيهَا يَا معاویہ، اور اگر یہ لوگ میرا ساتھ دیتے تو معاویہ جیسے لالچ کی نگاہ سے نہ دیکھ سکتے خلافت کے مقام کو۔ انہیں کہاں سے امید پیدا ہوئی کہ اقتدار لیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کی کارکردگی سے، لوگوں کی حالت سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہاں پر اگر ہم وارد ہوں، مداخلت کریں تو ہم اقتدار لے سکتے ہیں۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما ولت امت امرها رجلا قط وفيهم من هو اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ملة عبدة العجل۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رسول خدا کا فرمان ہے، حدیث ہے رسول اللہ کی، کہ اگر کسی قوم نے اپنے امور سپرد کر دیے ایسے شخص کو جس سے زیادہ اہل موجود ہے، اہل و لائق شخص موجود ہے، جس کے اندر اللہ کی بتائی ہوئی صفات کے مطابق ساری شرائط پوری ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اگر کسی قوم نے اپنے امور دوسرے شخص کو سپرد کر دیے، اس کے حوالے کر دیے، اس صورت میں یہ قوم مسلسل زوال پذیر ہوگی، زوال کی طرف جائے گی، حتیٰ کہ گرتے گرتے یہ عجل پرست بن جائے گی، گوسالہ پرستوں کی طرح ہو جائیں گے، بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے۔ اگر موسیٰ کے ہوتے ہوئے سامری کو انہوں نے مان لیا، ہارون کے ہوتے ہوئے سامری کو امور سونپ دیے، تو سامری نہیں رہے گا، گوسالہ ان کا رہبر بن جائے گا، ان کا رہبر گوسالہ بن جائے گا، بچڑا جانور ان کا رب بن جائے گا۔ اگر انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے حاکم کو ترک کیا، زوال شروع ہوگا، اور زوال کرتے کرتے گسالے تک، بچڑے تک، بچڑا پرستی تک پہنچ جائیں گے۔ وَقَدْ تَرَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ هَارُونَ وَاعْتَكَفُوا عَلَى الْعِجْلِ، بنی اسرائیل نے ہارون کو چھوڑ دیا، موسیٰ ہارون کو مقرر کر کے گئے، وَاعْتَكَفُوا عَلَى الْعِجْلِ، اور بنی اسرائیل ہارون کو چھوڑا، سامری کے پیچھے چلے۔ آخر ہارون سامری سے تو بہتر تھے، زیادہ لائق تر تھے، شرائط جو اللہ نے بتائی ہیں وہ ہارون کے اندر پائی جاتی تھیں،
سامری میں نہیں تھیں، پھر بھی قوم سامری کی طرف گئی، اس کی دعوت پر لبیک کہا، تو پھر سامری تک نہیں رکے، بچھڑے تک جا پہنچے، سامری کو سجدے نہیں کیے، بچھڑے کو جا کر سجدے کیے۔ وَتَكَفُوا عَلَى الْعِجْلِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ هَارُونَ خَلِيفَةَ موسیٰ۔ اس قوم کو معلوم تھا کہ موسیٰ اعلان کر کے گئے ہیں، ساری قوم کے اندر اعلان کر کے گئے کہ قوم میں 30 دنوں کے لیے جا رہا ہوں پردہ غیبت میں، اور اپنے بعد ہارون کو تمہارا حاکم مقرر کر کے جا رہا ہوں، راہبر و پیشوا۔ یہ کھلا اعلان کر کے گئے تھے، کسی بند کمرے کی میٹنگ میں حضرت موسیٰ نے یہ بات نہیں کی، کھلا اعلان کر کے گئے کہ میں اپنے بعد ہارون چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وَقَدْ تَرَكَتِ الْأُمَّةُ عَلِيًّا، اور یہی صورتحال ہوئی رسول اللہ کے اعلان کے بعد۔ رسول اللہ جب دنیا سے جانے لگے، غدیر میں ہارون مقرر کر کے گئے، امیر المومنین کو مقرر کر کے گئے۔ وَقَدْ سَمِعُوا رسول اللہ يَقُولُ لِعَلِيٍّ، اور یہ لوگوں نے سنا ہے رسول اللہ کی زبانی کہ علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر النبوہ فلا نبی بعدی۔ یہ سب نے سنا تھا۔ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث زیادہ ہے شیعہ کی حدیثوں کی نسبت، یہ حدیث منزلت یہ اہل سنت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں زیادہ نقل کی گئی ہے، منابع میں۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر النبوہ، اے علی آپ کی نسبت، منزلت، مقام میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ ہے، نبوت کے علاوہ، چونکہ ہارون نبی بھی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، آپ کی نسبت وہی ہے، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، چونکہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ وَقَدْ هَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ قَوْمِهِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ حَتَّى فَرَّ إِلَى الْغَارِ، رسول اللہ اس قوم سے چلے گئے، وَلَوْ وَجَدَ عَلَيْهِمْ أَعْوَانًا مَا هَرَبَ مِنْهُمْ وَلَوْ وَجَدْتُ أَنَا أَعْوَانًا مَا بَعْيَاتُكَ يَا مُعَاوِيَةَ، اگر ساتھی ہوتے، حامی ہوتے، تو جو آج تأثر دے رہا ہے، معاویہ نے یہ تأثر دیا کہ لوگوں پتہ ہے مجھے کیسے حکومت مل گئی، چونکہ امام حسن نے خود رغبت سے دے دی، اپنے آپ کو، مجھے اپنے آپ سے بہتر سمجھتے تھے، ترجیح دی مجھے، اور یہ کہا کہ آپ حکومت کرو تو بہتر کرو گے میری نسبت۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹ ہے۔ یہ اصل کردار کس کا ہے امام حسن سے اقتدار معاویہ کو منتقل کرنے کا؟ امام نے وہ کردار بیچ میں لگا دیا، ان الناس، لوگ اگر بیعت کرتے، اگر اطاعت کرتے، اگر ساتھ دیتے، یہ انتقال اقتدار ہرگز نہ ہوتا۔ نہ اس وجہ سے کہ تجھے ترجیح دیتا ہوں یا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا، ابھی بھی میں اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہوں، کتاب خدا اور قول رسول اللہ کے مطابق میں آج بھی مدعی ہوں، لیکن کیوں تجھے سونپ دی حکومت؟ اس میں تیسرا طبقہ کردار رکھتا ہے، انہوں نے کروایا مجھ سے یہ کام، لوگوں نے کروایا۔ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هَارُونَ فِي سَعَةٍ حِينَ اسْتَضْعَفُوهُ وَكَادُوا يَقْتُلُونَهُ۔ خب ہارون کیوں وہاں پر خاموش رہے، کیوں تلوار نہیں نکالی سامری کے خلاف؟ چونکہ تنہا کر دیے گئے، ہارون تنہا کر دیے گئے، اور قریب تھا کہ ہارون کو قتل کر دیتے۔ وَلَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمْ أَعْوَانًا، کوئی اون مددگار نہیں تھا ہارون کا، تنہا تھے، اور قوم ساری جذباتی اور بچھڑے کے گرد، بچھڑا رب مانا انہوں نے، سامری نے ہیبر، سامری ہیبر تھا، بچھڑا اس نے رب بنایا ان کا، قوم نے۔ موسیٰ نے رب حقیقی بتایا، اور سامری نے خود ہاتھ سے انہی کے مال و دولت سے، انہی کے زیورات سے، بنی اسرائیل کی ہدیوں سے، بنی اسرائیل کے نذرانے سے بچڑا بنایا، آنکھوں کے سامنے بنایا، بنا کے انہیں کہا یہ تمہارا رب ہے، اور انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی رب بنتا ہوا، پھر بھی مان لیا، کہا ٹھیک ہے یہی رب ہے ہمارا، کیونکہ بولتا ہے۔
وقد جعل اللہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ساعۃ حین فر من قومہ لما لم یجد اعوانا علیہم۔ دوسری دلیل جو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ تشریف فرما تھے، ساتھی بھی تھے، کیوں ہجرت کی، مکہ کیوں چھوڑا، کیوں غار میں آ کر پناہ لی، تلوار نہیں اٹھائی، مقابلہ نہیں کیا، وہاں پر شہادت پیش نہیں کی، مکہ چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی؟ چونکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ کے ابھی ساتھی مددگار نہیں ہیں، اور اس وقت تک جب قیام کا وقت آ جائے آپ ساتھیوں کے بغیر مکہ چھوڑ جائیں آپ۔ وَكَذَلِكَ أَنَا وَأَبِي فِي سَعَةٍ مِّنَ اللَّهِ حِينَ تَرَكَتْنَا الْأُمَّةَ، اسی طرح میرے پاس بھی یہ جواز ہے اللہ کی جانب سے، خدا اللہ کی طرف سے میرے پاس یہ فرمان ہے یا جواز ہے، اور میرے بابا کے پاس بھی کیا ہے، حِينَ تَرَكَتْنَا الْأُمَّةَ، امت نے جب ہمیں چھوڑ دیا، ترک کر دیا، حین ترکتنا الامہ وبایعت غیرنا، ہمارے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، امام مجتبیٰ کے ہوتے ہوئے، جب امت دوسروں کی بیعت میں چلی گئی اور ہمیں چھوڑ دیا، ولم نجد اعوانا، اور ہمارے ساتھی اون نہیں تھے، وَإِنَّمَا هِيَ السُّنَنُ وَالْأَمْثَالُ يَتَّبِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور یہ سنن ہیں، یہ قوانین ہیں، ایک جیسے انبیاء کے لیے، ائمہ کے لیے، يَتَّبِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا۔ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَوِ الْتَمَسْتُمْ فِيمَا بین المشرق والمغرب لم تجدوا رجلا من ولد نبی غیری وغیر اخی۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ پوری زمین گھومو، میرے علاوہ آپ کو حجت خدا، اللہ کی طرف سے پیشوا، ہادی، رہبر، رہنما میرے علاوہ نہیں ملے گا، اور میرے بعد میرے بھائی کے علاوہ، میرے اور میرے بھائی کے علاوہ پوری زمین پر آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا۔ یعنی اگر آپ کو اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، تو وہ دو شخصیتوں میں ہے، اس وقت میں ہوں اور میرے بعد میرا بھائی، اگر اللہ کے بندے ہو آپ۔ دوسری روایت ہے اور وہ زیادہ اہم ہے، اس کو توجہ سے سنیں۔ ان حنان ابن صدیر ان ابی ہے صدیر ابن حکیم ان ابی ہے ان ابی سعید عقیسی قال لما صالح الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام معاویہ ابن ابی سفیان دخل علیہ الناس فلامہ بعضهم على بیعته فقال، ملامت کی، بعض لوگ آئے اس مصالحت و صلح کے بعد اور انہوں نے آ کر ملامت کی امام حسن کی، مذمت کی، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہی لوگ تھے جن کا نام لیا میں نے، گروہ تھا پورا، کوفہ کے بڑے بڑے سردار، مدعی، قومیات کے امور کے لیڈر، سارے مقامی لیڈر، سارے کوفہ کے، سلیمان ابن سرد اور اس طرح کے بڑے بڑے نام جو کسی مارکے میں نظر نہیں آتے۔ کربلا کے 5-6 سال بعد جھنڈے کربلا کے لے کے میدان میں آ گئے، اور کربلا کے نام پر بہت کچھ کیا انہوں نے، لیکن نہ کربلا میں نظر آئے، نہ امام حسن کے ساتھ نظر آئے، نہ امیر المومنین کے ساتھ نظر آئے۔ چونکہ بعضوں کو مزار زیادہ فائدہ دیتے ہیں، امام کا ساتھ اتنا مفید نہیں سمجھتے، مزاروں پہ زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ مزاروں سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بعد میں آئے،
کربلا کا عرس برپا کرنے کے لیے، کربلا کے نام پر لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے، کربلا کا نام لے لے کے اپنی قیادت بنانے کے لیے، اپنا گروہ بنانے کے لیے، اور آپس میں بھی اختلاف تھا ان کا، ایک دوسرے کو بھی، مثلا ایک توابین کا گروہ بنا کربلا کے نام پر کہ ہم لوگ کربلا نہیں جا سکے، ابھی تلافی کرنے کے لیے گروہ بنایا 12,000 کا. یہ جمع ہوئے کوفہ سے باہر ایک جگہ، عہد و پیمان کر رہے تھے، اتنے میں دوسرا لیڈر آ گیا، اس نے آ کر ان کو اقوال سنائے بہت سارے، اور محمد ابن حنفیہ کی امامت کا اعلان کیا اور بہت ساری چیزیں سنائیں. تقریباً 8-9 ہزار افراد کو جدا کر دیا، ان سے توڑ دیا. وہ کنونشن ہو رہا تھا، دوسرا گروہ آیا، اس کنونشن کو درم برم کر دیا، توڑ کے الگ کر دیا انہوں نے. یہ دونوں کربلا میں نہیں تھے، کوفہ میں سیاست کی، اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ ان کا رویہ تھا. ملامت کی، مذمت کی امام حسن علیہ السلام کی، یہ کیا کیا آپ نے، صلح کیوں کر دی؟ ویحکم، امام علیہ السلام نے جواب دیا، ویحکم، ہلاک ہو جاؤ تم، خدا مارے تمہیں، نابود ہو جاؤ تم. ما تدرون ما علمتو ما عملتو، تمہیں کیا پتا میں نے کیا کیا ہے. واللہ للذی عملتو لشیعتی خیر مما طلعت علیہ الشمس او غربت، میں نے اپنے شیعوں کے لیے بہترین قدم اٹھایا ہے. جہاں سورج طلوع و غروب ہوتا ہے، اس قلم رو میں نے اپنے شیعوں میں جو رہتے ہیں، جہاں جہاں بھی جہاں سورج طلوع و غروب ہوتا ہے اور وہاں ہمارے شیعہ ہیں، یعنی زمین کے اوپر، ان سب کے لیے میں نے بہترین قدم اٹھایا ہے. الا تعلمون انی امامکم، نہیں جانتے ہو کہ میں تمہارا امام ہوں؟ ہے خبر کہ میں تمہارا امام ہوں، اپنے امام کی ملامت کر رہے ہو، مذمت کر رہے ہو. وَمُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ عَلَيْكُمْ، میری اطاعت واجب ہے تم پر، اللہ کے حکم کے مطابق میرا فرمان ماننا تمہارے لیے واجب و لازم ہے. وَأَحَدُ سَيِّدَيْهِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِالنَّصٍ مِّن رسول اللہ علیہ، اور رسول اللہ کی نص و فرمان کے مطابق جنت کے 2 سرداروں میں سے ایک میں ہوں. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے اور تمہیں پتا ہے. قالوا نعم، امام نے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا امام ہوں؟ کہنے لگے ہاں. کیا میں مفترض و طاعت ہوں، میری اطاعت تم پر واجب ہے؟ جواب دیا ہاں. فرمایا میں سید شباب اہل جنت ہوں؟ اقرار کیا ہاں. قال اما علمتم ان الخضر لما خرق السفینہ واقام الجدار وقتل الغلام کان ذلک سخطا لموسیٰ ابن عمران. خوب حضرت خضر نے جو کچھ کیا موسیٰ کے لیے بہت سخت تھا. اذ خفی علیہ وجہ الحکمہ فی ذلک وکان ذلک عند اللہ تعالی ذکرہ حکمتا وثوابا. اما علمتم انہ ما منا احد الا ویقع فی عنقہ بیعۃ لطاغیت زمانہ الا القائم الذی یصلی خلفہ روح اللہ عیسیٰ. کیا نہیں یعنی یہ حکمتیں ہیں جو تم نہیں جانتے، یہ وہ اسرار ہیں جو خضر کو معلوم ہے، موسیٰ آگاہ نہیں ہے، اور موسیٰ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، عجیب و غریب کام. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس حکمت سے، اس علم سے مجھے معلوم ہے کہ اب کے بعد سارے ائمہ موجود ہوں گے لیکن قومیں طاغوتوں کے تابع ہوں گی. جس طرح حضرت موسیٰ نے ایک بچہ دیکھا اور اس کو قتل کر دیا، کشتی دیکھی سوراخ کر دیا اس کا، ایک دیوار گرتی ہوئی تعمیر کر دی، یہ 3 کام کیے لوگ. حضرت موسیٰ نے خضر سے پوچھا کہ یہ بچہ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بعد میں، جب پہلے تو کہا کہ خاموش رہنا ہے، آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے،
یہ کارگاہ ہے، ضوابط ہیں اس کے، اور ان ضوابط میں سے ایک ضابطہ یہ ہے حضرت خضر نے رکھا کہ آپ نے پوچھنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف دیکھو، بعد میں بتا دوں گا کیا ہے، ابھی صرف پوچھو آپ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح حضرت خضر نے وہ بچہ قتل کر دیا، موسیٰ نے پوچھا کیوں؟ سوال بنتا نہیں تھا، چونکہ ضابطہ طے ہو چکا تھا کہ آپ نے پوچھنا کچھ بھی نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا اور پوچھ بیٹھے کہ کیوں کی۔ اب اس وقت تیسرا سوال جب کیا اور ختم ہو گئی کارگاہ کہ جو نکلو، آپ نہیں ہو آپ صحیح فٹ اگلے مرحلے کے لیے، یہی کافی ہے آپ کے لیے، استاد نے شاگرد نکال دیا، تو پھر بتایا کہ وہ 3 کام کیوں کیے تھے۔ اس میں سے ایک یہ بتایا کہ وہ بچہ اس لیے قتل کیا تھا کہ یہ بہت نابیکار بچہ ہونا تھا، اس کے والدین صالحین ہیں، یہ ان کی بدنامی کا باعث بننا تھا، اس لیے یہ کام کیا ہے۔ اور باپ آپ دیکھ لیں گے اگر حضرت خضر کے ہاتھ کوئی چڑھ گیا ایسا بچہ جو والدین کی بدنامی کا باعث بننا ہے، ممکن ہے موسیٰ چھوڑ دے لیکن خضر ٹلنے والے نہیں ہیں، جو دین کی بدنامی کا باعث بنے، ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنے، آئمہ کی بدنامی کا باعث بنے، اپنے مذہب کی بدنامی کا باعث بنے، موسیٰ ممکن ہے چھوڑ دیں لیکن خضر نہیں چھوڑیں گے۔ اس دلیل سے فرما رہے ہیں کہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں نے قدم اٹھایا ہے یہ قدم ہے کہ تمام ائمہ جو اس کے بعد آئیں گے، لوگ ان کی امامت کی بیعت نہیں کریں گے، طاغوتوں کی بیعت کریں گے، حتیٰ کہ ہمارے آخری امام آئیں گے وہ قیام کریں گے جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے، فإن اللہ عز وجل یخفی ولادتہ ویغیب شخصہ لئلا یکون لأحد فی عنقہ بیعہ اذا خرج، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا اس آخری حجت کو پردہ غیبت میں رکھے گا تاکہ کوئی طاغوت اسے محصور نہ کر سکے، طاغوتوں کی گزن سے باہر رکھنے کے لیے، نہ جیل میں ڈال سکے، نہ مصالحت کر سکے، نہ سازش کر سکے، نہ اکسا سکے، نہ خوارج کو ان کے خلاف اکسا سکے، چونکہ طاغوت بہت کچھ کرتا ہے دشمن۔ اگر امام معصوم دسترس میں ہو، اس کے خلاف جنگ جمل چھیڑ سکتا ہے، اس کے خلاف جنگ صفین چھیڑ سکتے ہیں، اس کے خلاف جنگ نہروان چھیڑ سکتے ہیں، اسے محصور کر سکتے ہیں، محاصرہ کر سکتے ہیں، اسے دشمن کے حوالے کر سکتے ہیں، اسے نہتا کر سکتے ہیں، تنہا کر سکتے ہیں، زندان میں ڈال سکتے ہیں، اسے مجبور کر سکتے ہیں اپنا گھر چھوڑنے پر دوسری جگہ، یہ سب کر سکتے ہیں۔ اس لیے آخری حجت کو خدا نے پردہ غیبت میں رکھا ہے تاکہ کسی طاغوت کا ہاتھ نہ پہنچے اس ہستی تک۔ ذاک التاسع من ولد اخی الحسین ابن سیدہ الاماء یطیل اللہ عمرہ فی غیبتہ ثم یظہرہ بقدرتہ فی صورت شعب دون 40 سنہ ذالک لیعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک مطلب ہے جو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حدیث دیگر ہیں، اس میں حضرت کا فرمانا ہے کہ وعن زید بن وہب الجہنی، یہ روایت ہے کہ لما طعن الحسن بن علی بالمدائن اتیتہ وہو متوجع، جب امام حسن بن علی کو طعن کیا گیا، تہمتیں لگائی گئی، بہتان لگائے گئے، اور یہ شامی نہیں تھے، کوفہ اپنے ساتھ ہی یہ کر رہے تھے یہ سارے کام، اور امام علیہ السلام جب اسی میدان میں تھے ابھی اور درد میں کرب میں مبتلا تھے، وجع امام کے اندر تھی، ما ترى يا ابن رسول اللہ فإن الناس متحیرون، وہ شخص کہتا ہے زہد ابن وہب جوہنی کے اسی وقت، ابھی صلح نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم دیکھتے ہو کہ لوگ مجھے
میں آیا امام کی خدمت میں حاضر ہوا اسی خیمے کے اندر جس میں امام پر حملہ ہوا، نیزہ مارا، امام زخمی تھے اور اسی حالت میں تنہا تھے۔ امام کا خیمہ لوٹ لیا گیا، دشمنوں نے نہیں لوٹا۔ جیسے یہاں ہوتا ہے سیاسی جلسوں میں، آپ نے دیکھا بگدڑ مچتی ہے تو وہی شرکاء ہی سب کچھ لوٹ لے جاتے ہیں۔ اب یہاں میڈیا پہ دیکھا ہوگا نا کہ جو شرکاء آتے ہیں کیمپ میں یا جلسے میں، جب بگدڑ مچتی ہے تو وہی جو ہاتھ لگتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، کرسیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹینٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں، جو ہاتھ لگے چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام علیہ السلام کی اپنی فوج جو تھی اس کے اندر بگدڑ مچی، اور اس بگدڑ میں جس کے ہاتھ جو لگا امام کے خیمے سے لوٹ کے لے گیا۔ بعض تو گروپ پورا بنا ہوا تھا اور امام پر حملہ کیا، امام کو نیزہ مارا۔ اس شخص، یہ زید بن وہب کہتے ہیں، میں نے آ کر پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے اس صورتحال میں، جب فوج میں بگدڑ ہے اور وہ خود اپنے ہی رہبر کو لوٹ رہے ہیں خیمہ اور حملے کر رہے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے یہاں پر؟ وہاں پر امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ فقال ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، ہؤلاء یعنی اپنی سپاہ و فوج و ساتھی کوفی، واللہ مجھے اس حالت میں ابھی معاویہ ان سے بہتر نظر آ رہا ہے۔ وہ دشمن ہیں، یہ ساتھی ہیں، ان کی کارکردگی، ان کا رویہ اور اس کا رویہ اور اس کی کارکردگی، وہ اقتدار چاہتا ہے، مجھے شہید کر کے، قتل کر کے، جو کچھ بھی بن پڑے، ہر ممکنہ وسیلے سے استفادہ کر کے وہ اقتدار تک آنا چاہتا ہے۔ اور یہ کیا چاہتے ہیں، یہ جو میرے ساتھی ہیں، یزعمون من ہؤلاء، یہ سب، اب میں اکثر یہ روایت پڑھی ہے لیکن بعض وہ مصلحتوں کی خاطر سینسر کر کے، آج بغیر سینسر کے یہ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، ان سے، یہ جو ساتھی ہیں، ان سے معاویہ آج مجھے بہتر نظر آ رہا ہے، وہ دشمن اچھا لگ رہا ہے۔ ہؤلاء کون سے ہیں؟ توجہ فرمائیں۔ ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعۃ، یہ جن کے گمانوں میں ہے کہ یہ میرے شیعہ ہیں، ان سے مجھے معاویہ بہتر لگ رہا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو میرا شیعہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، ان سے معاویہ بہتر لگ رہا ہے۔ جاگ کے سن رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو میرا شیعہ سمجھتے ہیں، ان سے مجھے معاویہ بہتر نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ کس میں؟ اس موجودہ کشمکش میں وہ قتل کرنا چاہتا ہے، شہید کرنا چاہتا ہے، اقتدار ہر قیمت پر لینا چاہتا ہے۔ یہ دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہے، رحم دل نہیں ہے، مکار ہے، اقتدار پسند ہے، اقتدار پرست ہے، ہر قیمت پہ اقتدار چاہتا ہے، مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ اس کے منصوبے ہیں۔ اور یہ جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں، ابتغوا قتلی، یہ بھی میرے قتل کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ وانتہبوا ثقلی واخذوا مالی، یہ میرے مال کو لوٹنا چاہتے ہیں، یہ میری حیثیت کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ لئن آخذ من معاویہ عہدا احقن بہ دمی وآمن بہ فی اہلی، تو اب دو لشکر میرے سامنے ہیں، ایک جو اپنے آپ کو میرا پیروکار کہہ رہے ہیں، اور ان کی نیتیں، ان کا کردار، ان کا عمل
ان کے رویے، ان کی سوچیں، اور ایک دشمن ہے سامنے. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ معاہدہ کر لوں تو کچھ نہ کچھ بچا لوں گا. جیسے امام نے فرمایا کہ تمام شیعوں کے لیے بہترین قدم اٹھایا ہے، اسلام کے لیے بہترین قدم اٹھایا ہے، بہت کچھ تحفظ دے لوں گا، بچا لوں گا. لیکن اگر ان پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ جو اپنے آپ کو میرا پیروکار سمجھتے ہیں، ان پر اگر میں اعتماد کرتا ہوں، یہ کیا کریں گے؟ خیرن، یہ اس سے معاہدہ کر لینے سے میں بہت کچھ بچا لوں گا. ان پر اگر بھروسہ کیا، یہ کیا کریں گے؟ ان یقتلونی، یہ مجھے قتل کر دیں گے آخر کار. فیضیع اہل بیتی، میرے اہل بیت کو یہ ان کے مقام سے کم، یعنی گلی و بازار میں ضائع کریں گے، تحقیر کریں گے، ان کے مقام سے کم مقام دے کر یا گلیوں میں انہیں پھرائیں گے اور تحقیر کریں گے. واللہ لو قاتلت معاویہ لآخذ بعنقی، اگر میں انہیں کہوں کہ نہیں جنگ کرنی ہے، یہی جو لوٹ رہے ہیں مجھے، اگر میں انہیں کہوں کہ نہ صلح نہیں کرنی، جنگ کرنی ہے، یہ کیا کریں گے؟ یہ امام حسن علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں. یہ کیا کریں گے؟ لآخذ بعنقی، یہ میری گردن میں رسی باندھیں گے، حتی یدفعونی الیہ سلما، اور یہ مجھے قید کر کے جا کے معاویہ کے ہاتھ بیچ دیں گے، فروخت کر دیں گے، اس کے بدلے پیسے لیں گے، یا قتل کر دیں گے، یا مجھے اسیر کر کے معاویہ کے ہاتھ سپرد کر کے انعام لے لیں گے اس کا. یہ ساتھی ہیں اور وہ دشمن ہیں. دشمن اقتدار چاہتا ہے، میں اقتدار دے کے اقدار بچا رہا ہوں. لیکن اگر یہ جو ساتھی ہیں، دعوے کر رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھی ہیں، ان کے ذریعے اگر دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں تو اقتدار تو جانا ہی جانا ہے، اقدار بھی ضائع ہو جائیں گی. اس لیے میں نے صلح کی ہے. اور اب امام حسن علیہ السلام صاف بتا رہے ہیں کہ کون ہے سبب، کس نے امام کو تنہا کیا، اور کون دشمنوں کو اتنا موقع دیتا ہے، جری کرتا ہے کہ امامت کو محصور کر دیں. اور اس طرح امامت، اقتدار، امامت بحیثیت حاکمیت، امامت حاکم کے طور پر، یہ دروازہ، یہ چیپٹر انہوں نے بند کر دیا. یہ ماجرا بنا. اب آج دیکھیں، یعنی امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دو فتنوں کے درمیان محصور ہوں. ایک فتنہ دشمن کا، مکار دشمن کا، سامنے مکار دشمن ہے، اور ایک بے اعتبار ساتھی، بلکہ دشمن سے زیادہ خطرناک ساتھی. ان پر بھروسہ کروں تو دشمن سے بھی برا عمل اشر کریں گے میرا. خوب یہ مثال ہے، یہ نمونہ ہے عہد امام حسن کا. کیا وہ چیز جو ان دو لشکروں نے مل کر بند کی، وہ کھولی، بعد میں وہ کتاب کھلی، دوبارہ وہ چیپٹر کھلا، حق امام حسن ادا ہوا. صرف ربائی قصیدے سے ہم خوش ہو جائیں کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا، اب ان کا کام ہے اس کا صلہ دیں. نہ عزیز من، حق امام حسن تو ابھی سمجھ بھی نہیں آیا ہمیں. سمجھ میں آیا ہوتا تو آج بحرین اکثریت شیعہ ہیں، تاریخی طور پر ملک ہی شیعہ مسلمانوں کا ہے. پہلے ایران کا حصہ تھا، 1971 تک ایران کا حصہ تھا، جزیرہ تھا. 1971 میں شاہ ایران نے معاہدہ کر کے یہ آزاد کیا اور اس کے بدلے میں ان سے کچھ اور لیا، اور اس جزیرے کے مقیم
اس وقت سے لے کر اب تک پہلے برطانیہ کے زیر اثر رہے، پھر یہ منحوس خاندان آل خلیفہ فرعون ان کے اوپر مسلط ہوئے. ایک خاندان ہے چھوٹا سا، 8 لاکھ کے لگ بھگ آبادی ہے، فوج پولیس ساری غیر ملکی ہے جس میں اکثریت پاکستانی ہے شیعوں کو سرکوب کرنے کے لیے. اور بحرین کا آبادی کا تناسب ختم کرنے کے لیے ان کو یہاں سے جو ریٹائرڈ جاتے ہیں پاکستان سے اور دیگر ممالک سے مخصوص طور پر، ان کو بحرینی نیشنلٹی دے رہے ہیں تاکہ یہ ثابت کریں کہ یہ بحرینی باشندے ہیں. اور یہ جو 80% 85% تشیع ہے اس کو تبدیل کر دیں، شیعہ اقلیت میں ہو جائیں. اور آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ بحرین کے شیعوں کا رہبر حضرت آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم حفظہ اللہ، ان کی بحرین کی شہریت نیشنلٹی کینسل کر کے کہا کہ آپ بحرین چھوڑ دیں. جو تشیع کی پہچان ہے، علامت ہیں، علم ہیں، علم علامت کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز پہچانی جائے. یہ علم تشیع کے گرانا آج کے فرعون آل سعود کی اصلی سیاست ہے. پوری دنیا میں تشیع کے علم گرانا، علم جو شیعہ جس سے پہچانا جاتا ہے، جو شیعہ کی شناخت ہے، پہچان ہے. شیخ نمر شہید رضوان اللہ تعالی علیہ وہ ایک پہچان تھی، اس سرزمین میں تشیع کی پہچان. نائجیریا میں نوخیز تشیع کی پہچان شیخ ابراہیم زکزاکی، یہ علم ہیں، ان سے پہچانا جا رہا تھا تشیع. اور اب بحرین کے اندر عرصے سے یہ حکومت اور وہاں کے عوام میں اختلاف اور کشمکش موجود ہے، لیکن آل سعود کا مکمل وہاں اختیار ہے. اور شیعہ سرکوبی کا جو خوفناک عمل جاری ہے مشرق وسطیٰ میں اور تمام ممالک میں، اسلامی غیر اسلامی میں، پہلے لشکر بنا کر، پہلے ٹیررسٹ گروپ بنا کر یہ کوشش کی گئی تشیع کی سرکوبی کی، پھر لشکر بنائے گئے خوفناک بڑے لشکر، اور اب حکومتیں 34 حکومتیں کرائے پہ لے کر، چونکہ آل سعود کی سیاست یہ ہے کہ آپ کرائے پہ سارا کام کریں اور کامیاب سیاست ہے ان کی. امریکہ حکومت سعودی ڈالروں اور ریالوں کے سامنے تسلیم ہے. امریکی جاسوسی اداروں نے رپورٹ میں لکھا ہے، سینٹ نے لکھا ہے کہ 9/11 کا واقعہ میں سعودیہ ملوث ہے، آل سعود ملوث ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ نہیں، آل سعود اس میں نہیں ہیں. وہ رپورٹ انہوں نے سیل کر دی کہ یہ نہ نشر کی جائے. کیوں؟ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم اپنا پیسہ امریکہ کے بینکوں سے نکال لیں گے. کوئی 700 کھرب کے نزدیک ڈالر انہوں نے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، وہ ہم نکال لیں گے، آپ کی اقتصاد بیٹھ جائے گی. اس دھمکی نے اثر کیا اور فوراً ہی ایک رات میں وہ رپورٹ سیل کر دی گئی. اقوام متحدہ کے حقوق بشر کے ادارے نے یمن میں بچوں اور عورتوں کے حقوق کی پائمالی کا مجرم آل سعود کو ٹھہرایا کہ اس بمباری میں ابھی تک ہزاروں عورتیں اور بچے یمن میں شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، اور آل سعود مجرم ہیں حقوق بشر کے. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے سر عام ساری دنیا کے سامنے اس رپورٹ سے ان کا نام نکلوا دیا کہ وقتی طور پر تھوڑے عرصے کے لیے آل سعود کا نام نکال دیں کہ یہ حقوق بشر کے مجرم نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ انہوں نے ان کو کہا کہ ہم جو آپ کو فنڈ دیتے ہیں مختلف UN کو، وہ ہم بند کر دیں گے. اور یہ UN کے جنرل سیکرٹری نے خود بتایا ہے کہ اس وجہ سے میں نے نام نکالا ہے کہ چونکہ ان ممالک نے، سعودی عرب، ان کے چند دیگر وابستہ ممالک نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو فنڈ نہیں دیں گے.
اس دھمکی سے متاثر ہو کر انہوں نے ان کا نام ہی نکال دیا لسٹ سے، حقوق بشر کی پامالی کی لسٹ سے۔ اثر کر رہا ہے یہ کرایہ اور سب کچھ، کرائے پہ فوج بنائی، کرائے پہ تکفیری لشکر بنایا، کرائے پہ دہشت گرد گروہ بنائے پوری دنیا میں تشیع کی سرکوبی کے لیے۔ فقط ایک ہدف تھا، شیعہ کا خاتمہ، خصوصاً یہ منحوس موجودہ حکمران آل سعود کا یہ صرف ایک ارادہ رکھتا ہے کہ زمین سے تشیع کو ختم کرے۔ اس کا کوئی اور، یہود کے ساتھ اتفاق کر لیا، سمجھوتا کر لیا اور بہت سارے اور اقدامات کر لیے اس نے تشیع کے خلاف، اور اپنے تمام حامی ممالک 34 ملکوں کی حکومتیں اور فوجیں خرید لی انہوں نے کرائے پہ، اپنی ان کی قیادت میں 34 ملک اسلامی ملک اب فوجیں بنا رہے ہیں۔ کس کے خلاف؟ تشیع کے خلاف۔ ان 34 ممالک میں انہوں نے پاکستان کو بھی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی اپنا ملک اور اپنی فوج اور اپنا کرائے کی سرزمین سمجھتے ہیں، اور ایک ایک کر کے ہر سرزمین پر مسلسل اپنے کرائے کے افراد سے علم گرا رہے ہیں، اور جب قوم کا علم گرتا ہے مشکل شروع ہو جاتی ہے اس قوم کے لیے۔ جب تک علم باقی ہو، مثلا انقلاب اسلامی برپا ہوا، جنگ شروع ہوئی، اب انقلاب اسلامی کا علم امام خمینی ہے، اگر امام خمینی کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، علم گر گیا ہے، باقی امت ناکام ہو سکتی ہے، لیکن 2.5 لاکھ جوان مر گئے، علم قائم رہا، ساری دنیا مل کے گرانا چاہتی ہے، چونکہ علم قائم ہے اس لیے باقی ہیں۔ جب تک رہبری ہے، رہبر قوم کا علم ہوتا ہے، وہ گر جائے، ختم ہو جائے، قوم کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور یہ سرکوب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ہر سرزمین کے اوپر۔ ایک ایک سرزمین، نائجیریا میں ہوا، پھر شیخ نمر کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد اب بحرین پہ پہلے شیخ علی سلمان جمعیت وفاق کے جنرل سیکرٹری کو قید کیا، جیل میں ہے 9 سال، وہ شیخ عیسیٰ کے شاگردوں میں سے، اور اب رہبر تشیع بحرین کو بحرین سے بے دخل کر رہے ہیں، اور کئی منصوبے ابھی تک ناکام ہو چکے ہیں، مثلا کئی ممالک میں ناکام ہو چکے ہیں، جیسے سید مقاومت کی شہادت کے منصوبے ابھی تک 20 دفعہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور آل سعود نے مل کے کوشش کی، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کا پلان بنایا بارہا، اور وہ اللہ کی تدبیر سے، حکمت سے ناکام رہا۔ یہ ان کی کوششیں ہیں، اور کئی جگہ کوششیں ہیں۔ عراق کے اندر ان کے منصوبے ہیں تشیع کے خلاف جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہر سرزمین پر ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک طرف فرعون طاغوت، اور دوسری طرف ہیبر و راہب۔ اب یہ طاغوت بحرین اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ بحرین میں 2 میں سے ایک رہ سکتا ہے، دونوں نہیں رہ سکتے، یا یہ جمعیت رہے گی یا وہ خاندان رہے گا جو حاکم ہے، آل خلیفہ۔ اس لیے اس نے پہلا قدم اٹھا کر رہبر بحرین کو بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ ابھی ان کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں احتجاجاً، محافظ بن کر، عورتیں اور مرد اپنے رہبر کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کے باہر کل سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ہرگز یہ قدم اٹھانے نہیں دیں گے۔ پوری دنیا میں سے کسی کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ حقوق بشر، نہ UN، نہ یورپی یونین، نہ کچھ بھی نہیں، سب خاموش تماشائی۔ اسلامی ممالک، غیر اسلامی ممالک، چونکہ تشیع کے خلاف قدم اٹھ رہا ہے، تشیع کی تضعیف کے لیے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ نہ سیاسی دباؤ ہے، نہ کہیں اور سے۔ اگر آواز اٹھ رہی ہے تو تشیع ہی کی جانب سے اٹھ رہی ہے۔ البتہ اس میں
ہمیں قدردانی کرنی چاہیے و تحسین کرنی چاہیے بعض علماء اہل سنت بعض ممالک کے جنہوں نے اس اقدام کی مذمت کی ہے. بعض ممالک کے اہل سنت علماء جیسے لبنان کے بعض اہل سنت علماء، سوریہ کے بعض اہل سنت علماء، انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کی ہے اور مخالفت کی ہے. لیکن باقی دنیا اسلام ابھی تماشائی بنے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. اور زیادہ تر عالم تشیع میں بھی خاموشی ہے. حبر و راہب اور ایک طرف طاغوت. جس طرح امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو لشکروں میں گھرا ہوا تھا میں، ان دو لشکروں میں ایک کا یہ منصوبہ تھا دوسرے کا وہ منصوبہ تھا. ایک طرف حبر و راہب ہیں. مثلا عراق کے اندر اس وقت یہ صورتحال بنی ہے، جاری حالات اس وقت، کہ جب تکفیری لشکر کو آخری سانسیں لے رہا ہے اور خاتمے کے قریب ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، وہاں پر فتنے شروع ہوئے. فتنے کیا شروع ہوئے کہ حبر و راہب اب میدان میں آئے اور انہوں نے بعض شیعہ نام نہاد سلیمان ابن سرد اب میدان میں اترا ہے، کوفی لیڈر اب میدان میں اترا ہے کہ ہمارے لیے شیعہ، بعض شیعہ گروہ یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ تکفیری بہتر ہیں ایران سے. ایران اگر مثلا تکفیری نکلتے ہیں ایران کی مدد سے، حشد شعبی کے ذریعے سے اگر تکفیری نکلتے ہیں، داعش کا خاتمہ ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں چاہتے. بے شک عراق داعش کے پاس رہے، ایران نہ آئے یہاں پر. یہ حبر و راہب ہیں اور ایک طرف وہ دشمن. اور وہ محصوریت امامت اسی طرح سے جاری ہے. اس وقت جو امامت نے ایک جھلک دکھائی انقلاب اسلامی کی صورت میں، جس سے خوفزدہ ہیں، ہراساں ہیں، لشکر بھی بنائے، ٹیرورسٹ بھی بنائے، حکومتیں فوجیں کرائے پہ لیں تاکہ امامت کی طاقت کو سرکوب کریں، ولایت کی طاقت کو سرکوب کریں. نہیں کر سکتے، طاغوت نہیں کر سکتے. معاویہ امامت کو محصور نہیں کر سکتا جب تک حبر و راہب اس کے ساتھ نہ ملے، جب تک دو لشکر نہ بنے، امامت بیچ میں گھیر کے، اس وقت تک خاتمہ نہیں ہوتا. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب اسلامی جب سے ہوا، نظام ولایت قائم ہوا، طاغوت کے سامنے قائم ہے، پابرجا ہے اور روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا ہے. لیکن دوسرا لشکر جب بیچ میں آتا ہے، ایک طرف طاغوت ایک طرف حبر و راہب، اور ان کے درمیان میں جب امام محصور ہو جائے پھر خطر پیدا ہوتا ہے. اور یہ ہر سرزمین پر تکرار ہوگا یہ ماجرا، جب تک دشمن اس طرح کا کینہ توز ہے تکرار ہوگا یہ ماجرا. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم شیخ عیسیٰ کو اگر بحرین سے نکال دیں تو بحرین میں مشکل ان کی حل ہو جائے گی. جس طرح شاہ ایران نے امام خمینی کو نکالا تھا، ایران سے نکالا تھا، نجف بھیج دیا، پہلے ترکی بھیجا پھر نجف بھیج دیا، اور اس کے بقول کہ خمینی ایران سے باہر رہے تو ایران کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اسے یہ نہیں معلوم تھا نادان کو کہ خمینی ایران کے اندر ہو، جیل میں ہو، گھر میں ہو، زندان میں ہو، حوضے میں ہو، یا عراق میں ہو، نجف میں ہو، یا پیرس میں ہو، جہاں بھی ہو، جب اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اس کے ہاتھوں تیری نابودی ہے، پھر فرق نہیں پڑتا شیخ عیسیٰ قاسم بحرین میں ہو یا بحرین سے باہر ہو، زندان میں ہو یا گھر میں ہو. جب ارادہ اللہ کا ہو گیا ہے کہ اس فرعون کو، آل خلیفہ کو نابود ہونا ہے، اور وہ بھی مظلومین کے ہاتھوں، مستضعفین کے ہاتھوں، پھر فرق نہیں پڑتا وہ ملک کے اندر رہیں یا ملک کے باہر رہیں. یوں نہیں کہ ابھی اگر وہ نہ نکالیں یا احتجاج ہو جائے اور نہ نکلنے دیں تو کامیابی ہو گئی. اس وقت نوبت یہاں پہنچ آئی ہے کہ اب دو میں سے ایک رہ سکتا ہے بحرین میں، یا ملت رہے گی یا حکمران رہے گا طاغوت.
اگر ملت نے پہلے طاغوت کو نکال دیا ہوتا تو آج ملت عزت سے ہوتی، راحت میں ہوتی، لیکن یہ انتظار کیا اور طاغوت اب آ گیا ہے کہ ملت کو بے دخل کرے اس سرزمین سے جو ان کی اپنی ہے، یہ اجنبی خاندان ہے اور اس ملت کو بے دخل کرنے آیا ہے۔ یہ نبرد تشیع کے خلاف خوفناک موجود ہے۔ جتنے بھی دنیا کے غل گپاڑے ہیں ان میں سو نہ جائیں شیعہ، مست نہ ہو جائیں، جگتیوں کے جگتوں میں بے خبر نہ ہو جائیں۔ یہ دشمنی تشیع کے ساتھ روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ہر روز ایک سرزمین اس کی زد میں آئے گی۔ ہر خطے کے تشیع کو اپنے خطے کے اندر اپنی شناخت کو بچانا ہے، اپنی پہچان کو بچانا ہے، اور امامت کے کھلے ہوئے، ولایت کے کھلی ہوئی کتاب کو بند کرنے نہیں دینا ہے۔ خوفزدہ اس سے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ مثلا بحرین میں تو ہمیشہ سے شیعہ تھے، آج کیوں یہ خاندان شیعوں سے ڈر گیا ہے؟ یوں تو نہیں کہ وہ آج شیعہ ہوئے ہیں، یہ صدیوں سے شیعہ ہیں۔ کیوں یہ خاندان جو 70-80 سال سے ان کے اوپر حکومت کر رہا ہے یہ آج لرز گیا ہے، خوف زدہ ہو گیا ہے؟ چونکہ اس تشیع میں کوئی فرق پڑا ہے تھوڑا سا، اس لیے اس کو محسوس ہوا ہے کہ اب دو میں سے ایک رہ سکتے ہیں۔ عراق میں صدیوں سے شیعہ ہیں اور اکثریت میں ہیں، اور ہمیشہ ہی ظالم، جبار، ستمگر شہنشاہ عراق کے اندر حاکم رہے ہیں۔ اس تشیع سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، چونکہ یہ انہیں طے تھا کہ دونوں رہ سکتے ہیں، یعنی طاغوت بھی رہ سکتا ہے، یہ خاموش ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بھی رہ سکتے ہیں۔ لیکن جب طاغوت اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ وہ تشیع نہیں ہے جس کے ساتھ ایک جگہ پہ، ایک سرزمین پہ اکٹھے رہ سکیں، پھر اس اقدام پہ آتا ہے۔ اب آل سعود اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دو میں سے ایک رہ سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی وہ تن من کی بازی لگا دی ہے۔ یعنی آل سعود نے اب کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے پیچھے کہ اس جنگ سے شکست کے بعد بھی وہ رہ سکیں۔ اب اپنا سب کچھ، ہستی پوری انہوں نے اپنی دو پہ لگا دی ہے، اور یہاں یہی صورتحال ہوگی، چونکہ انہوں نے دائرہ پھیلا دیا ہے، ایک اپنے ملک کے اندر نہیں رکھا، جہاں بھی تشیع ہے وہاں جنگ چھیڑ دی ہے۔ جہاں شیعہ ہے، یمن میں ہے جنگ، سوریہ میں شیعہ ہے جنگ، لبنان میں ہے جنگ، عراق میں شیعہ ہے جنگ، بحرین میں شیعہ ہے جنگ، جہاں شیعہ ہے وہاں یہ فتنہ کھڑا ہوگا، اور استفادہ کریں گے دو لشکروں سے، ایک اپنا طاغوتی لشکر اور ایک ہبر اور راہب۔ ہبر و راہب کم نہیں ہیں، فرعون نابود ہو سکتا ہے لیکن سامری اغوا کر کے لے جاتا ہے، اور جب موسیٰ کا انقلاب، توحیدی انقلاب، الہی انقلاب، ربانی انقلاب سامری کے ہاتھ چڑھتا ہے، وہ اس کا رخ پھیر کے ہبر و راہب کے اختیار میں دے دیتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ملت کا راستہ گم کر دیتے ہیں۔ یہ فرامین تھے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے، امام مجتبیٰ کی زبان سے۔ ہم نے آج تک بہت سارے تحلیل کرنے والوں کی باتیں سنی ہیں جنہوں نے صلح امام حسن پہ گفتگو کی، حیات امام حسن پہ، لیکن کبھی امام حسن سے نہیں پوچھا کہ ماجرا ہوا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں شاعروں نے بہت کچھ کہا، خطیبوں نے کہا، ذاکروں نے کہا، لیکن کبھی امام حسین سے نہیں پوچھا کہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ خود امام سے پوچھیں، اور امام فرما گئے ہیں، امام کے خطبے، امام کے کلام میں موجود ہے، حق امام حسن ادا نہیں ہوا۔ کیوں کہ جس سرزمین پر امامت کا باب بند ہے، امامت کی کتاب بند ہے، امامت کا سبق بند ہے، اس نے امام حسن کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ اپنے آپ کو تسلیاں نہ دیں کہ ہم منقبتیں پڑھ کے امامت کا حق ادا کر کے، بلکہ امامت کو نعوذ باللہ اپنا مدیون بنا چکے ہیں۔ حق امام باقی ہے، حق امام حسین ابھی تک باقی ہے، حق امام حسن ابھی تک باقی ہے،
حق علی ابھی تک باقی ہے، حق زہرا ابھی تک باقی ہے ادا کرنا. پہلے پوچھو تو صحیح ان سے حق ہے کیا ان کا، وہ چاہتے کیا ہیں. ہم نے بہت سستا سودا اپنے لیے ڈھونڈا ہے کہ بی ہم سے چاہتی ہیں کہ بس میرے بچے کو کوئی رونے والا ہو، اگر رو لیا تو یہی میرا حق ہے، میں اسی پہ راضی ہوں. نہ عزیز من، زہرا کو راضی کرنا آسان نہیں ہے. رسول اللہ کے صحابی منتیں کرتے رہے، روتے بھی رہے، زہرا راضی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ ولایت کو چھوڑ دیا، علی کو چھوڑ دیا. ولایت سے دور ہو کے رو یا ہنسو، اس سے زہرا راضی نہیں ہوتی، اس سے اولاد زہرا راضی نہیں ہوتے. سیدہ کو راضی کرنا آسان کام نہیں ہے. زندگی میں یہ تو ایک کام کر جائیں کہ جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اس کو راضی کر جائیں ہم. یہ اس کے بیٹے ہیں جو فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان لوگوں نے ہا اولا الذین یزعمون انہم شیعتی، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. وہی جو ہمارے ہیرو ہیں وہ امام حسن کے مجرم ہیں. کچھ یہ کوفی تشیع ہمارا رول ماڈل بن گیا ہے کہ آپ ملامتیں کر کے، مذمتیں ائمہ کی کر کے، ائمہ کو تنہا چھوڑ کے، ائمہ کے مقابلے میں آ کے، ائمہ کا محاصرہ کر کے، اور پھر لیڈر بھی بن جاؤ، پھر رہنما بھی بن جاؤ، پھر بڑی مقدس ہستیاں بھی بن جاؤ، پھر بڑے ہیرو بھی بن جاؤ، چیمپئن بھی بن جاؤ. یہ وہ کردار ہیں جو قائم ہو گئے. ان کو ترک کریں، ان چہروں سے آشنا ہوں. امام ہیں حجت ہمارے اوپر، امام حسن حجت ہیں، اور یہ درد ہے امام حسن کا. خوفناک تشیع الحمدللہ اس وقت بہت عروج پر ہے. تاریخی لحاظ سے اگر دیکھیں تو اتنی عظمت تشیع کو کبھی بھی نہیں نصیب ہوئی جتنی آج ہے موجود. اور اسی وجہ سے عالمی سطح پر دشمن ہیں، اور اس سطح کے منصوبے ہیں کہ آل سعود نے اپنا ملک دیوالیہ کر دیا ہے تشیع کی دشمنی میں اور تشیع کے کینے میں. تباہ کر دیا، اپنی معیشت تباہ کر دی. مہنگائی عروج پر ہے، روزگار نہیں ملتا، اور اپنے منصوبے ختم، اقتصاد تباہ کر دی. لوگوں کو نکال رہے ہیں وہاں سے، کیونکہ ان کے خرچے جنگوں کے پورے نہیں ہو رہے. جو کرائے پہ انہوں نے گروہ لشکر بنائے ان کے تنخواہیں ان سے پوری نہیں ہو رہی تشیع کی سرکوبی کے لیے. ایسے میں پرچم ولایت نجات دیتا ہے، امامت ذریعہ نجات ہے، سایہ امامت ذریعہ نجات ہے. امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر میری بیعت کی ہوتی، اگر میرے تابع ہوتے، اگر میری اطاعت کی ہوتی، اگر میری نصرت کی ہوتی، معاویہ تجھ جیسوں کو یہ دن نصیب نہ ہوتا. اگر لوگوں نے ساتھ دیا ہوتا. امام نے ادھر پلٹا دیا. مطلب یہ نہیں کہا کہ جیسا اگر مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے صلح کر لی ہے، وہ تمہاری وجہ سے کی ہے. الحمدللہ جن مبارز مقاوم ہیں بحرینی، ابھی تک انہوں نے حکومت کا ہر جور برداشت کیا ہے، اور ابھی ان کے رہبر پہ جب انہوں نے یہ ہاتھ ڈالا ہے تو اس کا بھی دفاع کر رہے ہیں اور کریں گے. جو بھی ہو، بالآخر ایک نے رہنا ہے وہاں پر. جس نے رہنا ہے اس نے کچھ قیمت ادا کرنی ہے. قیمت ادا کرے گا تو رہے گا. اگر بحرینی ملت نے قیمت ادا کی، بحرین ان کا ہے. اگر یہ قیمت ادا کرنے سے ڈر گئے اور اپنے ہی رہبر کا گھر لوٹ لیا، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، جا کر پھر نہ ہبر و راہب کے کہنے میں آ گئے، اپنے ہی امام کا خیمہ لوٹ لیا اگر، اور شیخ عیسیٰ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، خود ہی مخبری کرنا اگر شروع کر دی، خود ہی ان کے خلاف گواہیاں دینا شروع کر دیں، جو تہمتیں لگائی ہیں حکومت نے شیخ عیسیٰ پر، اگر خود انہی میں سے کچھ پیدا ہو کے کہیں جی کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ شیخ عیسیٰ ایران کے ایجنٹ تھے، غیر ملکیوں کے ایجنٹ تھے، حزب اللہ کے ایجنٹ تھے، ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اگر اندر یہ خائن پیدا ہو گئے، بھلے
پھر اس صورت میں بحرین شیعوں کے لیے نہیں ہے، بحرین آل خلیفہ کے لیے ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ ہوتے ہیں ایسے بعض پیدا اندر، جیسے عرض کیا کہ ابھی عراق کے اندر وہ ہیبر میدان میں آ رہے ہیں کہ داعش بہتر ہے، ایران کا کوئی اثر رسوخ نہ ہو، دشمنی۔ یہ ہر سرزمین پہ یہ ماجرا تکرار ہونا ہے، ہو رہا ہے۔ نائجیریا میں ہو گیا ہے، سعودیہ میں شیخ نمر کی شہادت ہو گئی ہے، بحرین میں یہ ہو چکا ہے، عراق کے اندر فتنہ جاری ہے۔ ہر وہ سرزمین، اس میں رہنے والی ملت وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھے کہ فرعون، نمرود قیمت طلب کرتے ہیں بقا کی، عزت کی، جیسے کربلا میں ادا کی گئی قیمت۔ وہ قیمت اگر ادا نہیں ہوئی پھر ذلت رسوائی بنی اسرائیل کی طرح عورتوں کے ساتھ بے حیائی کریں گے اور مردوں کو قتل عام کریں گے، رسوا کریں گے۔ ہماری دعا ہے آج اس شب پر برکت میں و روز میلاد امام مجتبیٰ میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ رہبران تشیع بحرین کو خدا ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ ملت بحرین کو کامیابی عطا فرمائے، اور اس فرعون و طاغوت آل خلیفہ کو آل سعود سمیت خدا نابود فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی